بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگلے چند منٹ کے بعد ہم اس بنگلے کے سامنے گھنے درختوں کے جھنڈ میں کھڑے تھے، جس کے گیٹ سے باہر لگی کال بیل سے منسلک پلاسٹک کی تختی اپنے پیچھے جلتے بلب کی روشنی میں اسے ونگ کمانڈر باٹلا کی رہائش گاہ بتا رہی تھی۔ عمارت ایک منزلہ تھی، یہاں قریباً تمام عمارتیں احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ایک منزلہ ہی بنائی گئی تھیں۔ بنگلوں کی اس قطار کی پشت پر خالی میدان میں اگی جھاڑیاں کسی بھی فوجی کی پناہ گاہ کا قیام دے سکتی تھیں۔ دشمن نے یہ اقدامات یقیناً اس ایریا کو کیموفلاج کرنے کے لیے کیے تھے، لیکن چانسز دونوں کے لیے 50-50 تھے۔ ہم نے بھی انہی جھاڑیوں کی اوٹ سے یلغار کرنا تھی۔ بنگلے کے گیٹ سے ملحق باغ میں کسی مسلح سنتری کی موجودگی کے امکانات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ابھی رات کے بمشکل 9 بجے تھے اور اندر جگمگاتی روشنیوں کے عقب سے ویسٹرن میوزک کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر کر یہاں مقیم لوگوں کے ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ آج سنیچر کی رات تھی اور سنیچر کی رات کی بھارتی سوسائٹی میں کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ ہمیں خوب تھا۔ ہمیں اندازے کے مطابق ونگ کمانڈر باٹلا ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، کیونکہ برآمدے کے سامنے ہمیں کسی گاڑی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ شاید ابھی میٹنگ میں مصروف تھا یا پھر نائٹ کلب میں دادے ایش دے رہا تھا، جبکہ ادھر بھی یہی حال تھا۔ آفیسرز کالونی کے تقریباً سبھی بنگلوں میں اس وقت شیطانیت رقص فرما تھی۔ درختوں کے جھنڈ سے اور پھر مین گیٹ کے اوپر سے جھانک کر ہم نے جغرافیائی اور معاشرتی حالات کا سرسری سا جائزہ لیا تھا۔ پھر ہم گھوم کر بنگلے کی پشت پر چلے آئے، جہاں بڑی بڑی خودرو گھاس اپنی آغوش واہ کیے ہماری منتظر تھی۔ انہی جھاڑیوں کی اوٹ میں ہم نے اپنا شریفانہ لباس نائلون کے ایک تھیلے میں منتقل کیا اور اسے سپاہی ماسٹر نے اپنی پشت پر کٹ کی طرح باندھ لیا۔ یہ اقدام خالصتاً احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کیا گیا تھا، مبادا کہیں دو بدو مقابلے یا مشن کے دوران کسی اور چکر میں ہمارے کپڑے پھٹ جائیں تو ان کا متبادل موجود رہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ ہمیں یہاں سے فرار ہونے کے لیے بھی شرفا کا حلیہ اپنانا تھا، اور سفید پوشوں کے کپڑے بے داغ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 آٹومیٹک پستول، ایک چھوٹی سی کلوروفارم کی شیشی اپنے بے نام سے وجود اور ٹریننگ کے سوا بظاہر اور کچھ نہیں تھا جو ہمیں ایسے کام کرنے کے لیے خصوصی طور پر دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس قدر کافی ہرگز نہ تھا کہ ہم اسی کے بل بوتے پر دہکتے جہنم کا ایندھن بننے چلے آتے، لیکن وہ کوئی اور ہی جذبہ تھا جو ہمارا مان بڑھا رہا تھا۔ ہمارا سب سے مؤثر اور کارگر ہتھیار تھا اپنے مشن کی صداقت۔ خدائے بزرگ و برتر کی ذات پر ہمارا بے پایاں اور غیر متزلزل اعتقاد ہمیں ہر ڈگمگاتے لمحے میں طاقتور ستون کی طرح سہارا دے کر کھڑا کیے رکھتا، اور ہم بے سرو سامان نہ چیز سے بندے بسا اوقات وہ کچھ کار گزرتے کہ ایک عالم انگشت بدن نہ رہ جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں بھی لوہے کا وہ موٹا پائپ ہلکورے لیتا دکھائی دے رہا تھا، جس کے ذریعے ہمیں چھت تک پہنچنا تھا اور وہاں لیٹ کر اس ہنگامہ ناؤ نوش کے سرد ہونے کا انتظار کرنا تھا، جس کے بعد ہی کچھ ممکن تھا۔ ہمیں بریف کیس ہی نہیں، گھر کے زیورات اور نقدی پر بھی ہاتھ صاف کرنا تھا، اور یہ سب کچھ اس ڈرامے کا حصہ تھا جس نے اس جاسوسی کارنامے کو محض چوری ظاہر کرنا تھا، اور چوروں نے بریف کیس بھی اس میں موجود دولت یا کسی قیمتی شے کے لالچ میں اڑا لیا ہوگا۔ ہمیں علم تھا کہ محض عام سی چوری کا شک ہونے پر اس معاملے کو زیادہ سیریس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ایسی اکا دکا وارداتیں یہاں ہوتی ہی رہتی تھیں۔ ہم دونوں جاڑیوں میں ٹکے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں اب 10 کے ہندسے کا طواف کرنے لگی تھیں، لیکن ابھی تک اندر ہونے والی سرگرمیوں میں کوئی کمی واقع ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہماری طرف غالباً کچن تھا، جس کی لائٹ تب سے اب تک مسلسل جل رہی تھی۔ سپاہی ماسٹر نے مجھے کچھ ہدایات دے کر وہیں رکنے کو کہا، پھر اپنی کمینگاہ سے باہر نکلے اور جھک کر تیزی سے چلتے بنگلے کی دیوار سے جا لگے۔ ان کی جسمانی چستی اور پھرتی پر بے اختیار میرے منہ سے نعرہ تحسین بلند ہوا۔ بلا شبہ وہ کسی سرکس کے منجے ہوئے جمناسٹ نظر آ رہے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں انہوں نے قریباً اپنے قد کے برابر دیوار پر جمائیں اور انہی ہتھیلیوں کے بل پر اپنا سارا جسم فضا میں بلند کیا۔ شاید وہ خطرہ مول لے کر اندر کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ قریباً 1 منٹ بعد وہ اپنی پہلی پوزیشن میں واپس آئے۔ اب وہ دوبارہ اسی طرح جھکے میری طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ کم آن بوائے، ٹارگٹ پہنچ چکا ہے اور اسے ہر حال میں یہیں ہٹ کرنا ہے۔ اگر یہ موکل نکل گیا تو شاید پھر کبھی ہاتھ نہ آئے۔ انہوں نے میرے نزدیک پہنچ کر سرگوشی کی۔ اوکے ماسٹر،
میں نے اپنی جگہ سے رینگنا شروع کیا۔ میرا رخ اسی پائپ کی طرف تھا جس کے ذریعے بنگلے کی چھت پر پہنچنا تھا۔ ماسٹر مجھ سے کچھ فاصلے پر زمین پر کوہنیوں کے بل لیٹے ہاتھ میں پستول لیے چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا تاکہ کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹ سکیں۔ محض 2 منٹ میں نے چھت تک پہنچنے میں خرچ کیے تھے۔ چھت پر پہنچ کر میں نے لیٹے لیٹے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ ارد گرد تمام بنگلوں کی چھتیں ویران دکھائی پڑتی تھی۔ اصل میں ان بنگلوں کی بناوٹ ہی کچھ اس طرح تھی کہ ان کی چھتیں زیر استعمال آتی ہی نہیں تھی۔ علاوہ یہ کہ ہمارے جیسا ضرورت مند کسی اشد ضرورت کے تحت انہیں استعمال میں لائے۔ ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز ہو کر میں نے چھت کے ایک کونے پر لیٹے لیٹے پنسل ٹارچ روشن کر کے ماسٹر کو گرین سگنل پاس کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ پائپ کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اوپر پہنچنے میں حسب توقع انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر لیٹے آسمان پر تارے گنتے رہے۔ خدا خدا کر کے رات کے 12 بجے ساری کالونی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد بھی ہم نے آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آدھے گھنٹے بعد سپاہی ماسٹر کا مضبوط ہاتھ میرا شانہ سہلا رہا تھا۔ یہ کچھ کر گزرنے کا اشارہ تھا۔ ہم نے منصوبہ بندی پہلے سے کر رکھی تھی اور اب اسی کے مطابق ہمیں حرکت میں آنا تھا۔ لیٹے لیٹے ہم نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ دبایا اور سپاہی ماسٹر کروٹ بدل کر چھت کے کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس چھت سے وہ باورچی خانے کی چھت پر پہنچ گئے۔ میں اس دوران ان پر نظریں جمائے وہیں لیٹا رہا۔ پھر سپاہی ماسٹر نے چند لمحے بعد مجھے اپنی جگہ پہنچنے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی میں اس جگہ پہنچا وہ دیوار پر پہنچ گئے۔ اچانک میری چھٹی حص نے چلا کر کسی خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ ابھی تک مجھے کچھ دکھائی نہیں پڑا تھا کیونکہ یہاں سے اس گلی نما راستے پر نظر ڈالنا ممکن نہیں تھا جو کمروں کی قطار اور چار دیواری کے درمیان واقع تھی۔ ماسٹر کو البتہ سب کچھ بآسانی نظر آ سکتا تھا۔ میں نے ان کی طرف نظریں دوڑائیں تو وہ کسی آکٹوپس کی طرح دیوار سے لپٹے نظر آئے۔ وہ اس طرح بے حس و حرکت دیوار سے چمٹے ہوئے تھے کہ جب تک کوئی قریب آ کر انہیں نہ دیکھ لیتا نظر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر مجھے وہ عفریت بھی نظر آ گیا جس نے انہیں دبکنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ وہ کمبخت گن مین تھا جو شاید کسی ضرورت کے تحت اس طرف آ نکلا تھا، ورنہ اتنا مستعد ہونے کی توقع اس سے نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بنگلے میں گھوم پھر کر چوکیداری کر رہا ہو۔ 3-0 کی ایک رائفل اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی اور وہ بغیر آواز پیدا کیے شاید باورچی خانے پر ہی نقب لگانے جا رہا تھا۔ میرا نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر رہ گیا۔ وہ ذرا سی بھی نظر اوپر اٹھاتا تو ماسٹر اسے نظر آ جاتے۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ ہم پر غالب آ جاتا یا ہماری گرفتاری کا خطرہ تھا، ممکن ہے ایسا بھی رہا ہو، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ معمولی مارکے کی صورت میں بھی ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر سکتا تھا اور یہ نقصان ناقابل برداشت ہوتا۔ میں نے سانس روکے ہوئے ہی خود کو ایسی پوزیشن میں کر لیا تھا کہ کسی بھی خطرے کے پیش نظر یہاں سے جست لگا کر اس کا ٹیٹوا دبا دوں، لیکن اس پوزیشن میں آنے کے لیے بھی مجھے محض چند سیکنڈ ہی میں جن اعصاب شکن لمحات سے گزرنا پڑا وہ میرے لیے جان لیوا حد تک عذاب دہ تھے۔ یہاں حرکت میں برکت نہیں، موت تھی۔ موت میری آنکھیں بیک وقت گن مین اور سر پر ٹکی ہوئی تھی، گن مین پر تو فطرتاً اور ماسٹر پر کسی بھی کاشن کے لیے۔ میں نے اس کمزور لمحے میں اپنی کمانڈ ان کے ہاتھ دے کر خود کو ایک طرح سے محفوظ تصور کر لیا اور آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ نوارد جب اس مقام سے آگے نکل گیا تو ایک طرح میرے تڑکتے اعصاب کو طمانینت نصیب ہوئی۔ وہ چوروں کی طرح دبے پاؤں چلتا کچن کی طرف آ رہا تھا۔ بچے کچے شاندار کھانوں کی اشتہا اسے موت کے منہ میں کھینچ لائی تھی۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باورچی خانے میں گھسا۔ اس کے اندر گھستے ہی ماسٹر نے دیوار پر لیٹے لیٹے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے انہیں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کاٹا۔ یہ اس امر کا اشارہ تھا کہ میں اسے یہیں دبوچ لوں۔ اس کے ساتھ ہی سر چھپکلی کی طرح دیوار سے چمٹے چمٹے زمین پر آ لگے۔ اب وہ ایک کمرے کے داخلے کے دروازے کی اوٹ میں چپکے کھڑے تھے۔ میں تقریباً لوٹتا ہوا دیوار پر پہنچا اور بغیر آواز پیدا کیے کچن کی دیوار سے آ لگا۔ سپاہی ماسٹر پستول پر سائلنسر فٹ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے باورچی خانے کے اس دروازے کو کور کر رکھا تھا جس سے گن مین کی آمد متوقع تھی۔ میں بغیر آواز پیدا کیے قدم بے قدم آگے بڑھتا۔ اب اس کھلے دروازے کے ایک پارٹ کی اوٹ میں کھڑا تھا جس سے وہ اندر داخل ہوا تھا اور جس سے اسے باہر بھی نکلنا تھا۔ دوسرے ہی لمحے پتلون کی بیلٹ اڑسی نائلون کی وہ ڈوری میرے ہاتھ میں تھی جس نے اس کے لیے موت کا پھندا ثابت ہونا تھا۔ سر نے بائیں ہاتھ کی انگلی سے مجھے کسی انتہائی اقدام سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہرحال سیولین تھے یا پھر کوئی مصلحت ان کے پیش نظر رہی ہوگی کیونکہ گن مین پر جو حربہ میں آزمانے جا رہا تھا اس سے فوراً
یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اس کی موت کسی چور اچکے کی نہیں بلکہ کسی تربیت یافتہ کمانڈو کے ہاتھوں واقع ہوئی ہے، جبکہ ہم اپنی موجودگی کا کوئی ثبوت یہاں چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ میں نے سر ہلا کر ان کے حکم پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کمانڈر بہر کیف کمانڈر ہی ہوتا ہے، اسے ہر فیصلہ کافی سوچ سمجھ کر حالات کے تحت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ اپنے راستے آنے والی ہر رکاوٹ کو تہس نہس کر دو ورنہ خود تباہ ہو جاؤ گے، لیکن انہوں نے مجھ سے زیادہ پڑھائی کی تھی، مجھ سے کہیں بڑھ کر تجربہ کار اور جان سے گزرنے والے جیالے ان کی زیر کمان یہاں سرگرم عمل تھے۔ میں دروازے کے اوٹ میں کھڑا گن مین کے برآمد ہونے کا منتظر تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا اور ندیدے بچوں کی طرح اندھیرے ہی میں ٹارچ روشن کیے مختلف انواع کھانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ شاید 6-7 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد وہ باہر نکلا اور دروازہ بغیر آواز پیدا کیے بند کر کے یوں ہی میری طرف گھوما۔ میرے جسم کی تمام توانائیاں سمٹ کر ہاتھوں میں آ گئیں، پھر ایک ہاتھ اس کے منہ پر مضبوطی سے جما کر میں نے اس کی سانس کی آمد و رفت قریباً منقطع کرتے ہوئے اسے خود سے چمٹا لیا۔ دیوار سے ٹیک لگاتے ہی میرے دوسرے ہاتھ نے شکنجے کی صورت اختیار کرتے ہوئے اس کی کنپٹیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نوک گرفتار تڑپا مچلا، لیکن کہاں تک مخصوص رگوں پر پڑنے والے دباؤ نے اسے محض 1-آدھا منٹ ہی میں بے بس کر دیا اور وہ توری کی طرح لہرا کر میرے بازو پر جھک گیا۔ سپاہی ماسٹر ہمارے سر پر پہنچ چکے تھے، انہوں نے کوئی خطرہ مول نہ لینا چاہا اور ٹیپ سے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں نے اسے کندھے پر اٹھایا اور سپاہی ماسٹر نے آگے بڑھ کر کچن کا دروازہ کھول دیا۔ ہم نے اسے رائفل سے بے نیاز کرنے کے بعد وہیں استراحت فرمانے کو لٹا دیا اور رائفل لے کر باہر آ گئے۔ پھر میں نے تو کچن کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور سر نے وہ ان لوڈ رائفل ہاتھ اونچا کر کے کچن کی چھت پر رکھ دی۔ اوکے کم آن، انہوں نے تیز سرگوشی کرتے ہوئے سائلنسر لگا پستول مجھے تھما دیا۔ دروازہ لاک تھا۔ میرے کندھوں پر چڑھ کر ماسٹر نے کھڑکی پر قسمت آزمائی کی اور تھوڑی دیر بعد ہم کھڑکی سے اندر کود گئے۔ یہ ڈرائنگ روم تھا جس میں سے ابھی تک شراب کے ببوکے اٹھ رہے تھے۔ میں نے ایک ہاتھ سے پستول تھامے، دوسرے ہاتھ سے پنسل ٹارچ روشن کی اور اس کی محدود روشنی میں پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے لیا۔ ایک کارنرز پر رکھا ایک ہار کچھ نقدی ہمارے ہاتھ لگی جو میں نے اپنی جیبوں میں ٹھونس لی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے نزدیک پہنچتے ہی ہم نے ٹیلی فون کے تار کاٹ ڈالے اور باہر کوریڈور میں آ گئے۔ ہمارے دونوں اطراف کمروں کی قطار تھی۔ ایک کمرے کی کھڑکی سے ہلکی روشنی کے بلب کی جھلک دکھائی پڑی، یہاں بھی ہمیں کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہونا پڑا۔ اچانک جیسے ماسٹر کو یاد آ گیا، انہوں نے اپنی جیکٹ کی ایک جیب سے 2 نقاب نکالے۔ اس جیکٹ کی جیب میں سے میرے دیکھتے ہی دیکھتے کئی چیزیں برآمد ہو چکی تھی۔ ہم نے نقاب اپنے چہروں پر مانڈ لیے، اب سوائے ہماری ناک اور آنکھوں کے باقی سارا چہرہ چھپ چکا تھا۔ یہ ونگ کمانڈر باٹلہ کی خوابگاہ تھی۔ کمرے میں ہلکی لائٹ کا بلب روشن تھا اور بیڈ پر باٹلہ اور ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ سے بے نیاز بے سود لیٹے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی اس بڈھے کھوسٹ کی بیوی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ کون تھی وہ؟ یہ سوچنا کیونکہ ہمارے منصوبے کا حصہ نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی تردد نہ کیا۔ باٹلہ کے سرہانے رکھی تپائی پر انگریزی شراب کی ایک قریب الحلم بوتل اور 2 پیمانے رکھے تھے جن میں سے ایک پر لپسٹک کے نشان نمایاں تھے۔ ایک کونے میں میز پر ایک بریف کیس دھرا تھا جس سے منسلک ہینڈ لاک اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ اس میں ضرور اہم دستاویزات بند ہیں۔ میں تو سیدھا اسی طرف بڑھ گیا، جبکہ سپاہی ماسٹر نے جیب سے اپنا بھیگا رومال نکال کر اسے باٹلہ کے منہ پر جما دیا۔ اس نے صرف ایک دفعہ ذرا سی جنبش کی تھی، لیکن وہ ماسٹر کی گرفت تھی، اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ میں بریف کیس اٹھائے ان کے نزدیک آ گیا۔ پھر اچانک اگر میں ہوش میں نہ آ جاتا تو شاید وہ بنگلہ ہماری مرگٹ بن جاتا۔ باٹلہ کے مچلنے سے لڑکی کی آنکھ کھل گئی، اس نے پٹ پٹا کر آنکھیں کھولی اور خوف کے مارے چیخ بھی اس کے گلے میں گٹی رہ گئی۔ انہی چند لمحات سے جو حیرت اور خوف نے اس کی آواز بند کر کے ہمیں مہیا کیے تھے، فائدہ اٹھا کر میں اپنی جگہ سے اچھلا اور قریباً اڑتا ہوا اس پر آ رہا۔ میرا ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا، لیکن اس میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ مجھ سے زور آزمائی پر تل گئی۔ اس دوران خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی پڑتی تھیں۔ کسی عورت پر میں نے زندگی میں اس سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اوما سے بھی صرف دفاعی جنگ لڑی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا کہ اس بلا کا کیا کروں۔ ماسٹر نے یہ بات نوٹ کر لی اور دوسرے ہی لمحے ایک اور رومال اس تڑپتی مچلتی لڑکی کی ناک پر آ رہا۔ 2-3 سانسوں نے ہی اس کے کاسبال نکال دیے۔ ہم نے اس سے نبٹتے ہی اسے کانوں میں پہنے ہیرے کے ٹاپس سے بے نیاز کیا، اس کے سرہانے رکھے زیورات اٹھا لیے۔ سپاہی ماسٹر نے دونوں کے سرہانوں کے نیچے رکھے بٹوے بھی اڑا لیے اور دوسری
میز پر رکھی ونگ کمانڈر باٹلا کی گھڑی بھی اپنی جیب میں ڈال لی۔ باٹلا اور اس کی داشتہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہم باہر نکل آئے اور دوبارہ اسی راستے سے انہی جھاڑیوں تک پہنچ گئے۔ اسپائی ماسٹر کی پیٹھ پر بندہ نائلون کا تھیلا کھلا اور ہم اپنی پہلے والی حالت کو واپس لوٹ گئے۔ اب ہماری کامیاب مراجعت کا آغاز ہونے والا تھا۔ مجھے ان راستوں کا بالکل علم نہیں تھا۔ اس وقت قریباً 1:30 بج رہا تھا اور ہمیں بمشکل 2-2.5 گھنٹے کی مزید مہلت نصیب تھی۔ اس کے بعد ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوش میں آ جاتا۔ زیورات کی ہم نے ایک پوٹلی سی باندھ لی تھی اور بریف کیس اسی نائلون کے تھیلے میں منتقل ہو چکا تھا۔ اب اسپائی ماسٹر آگے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے۔ سائلنسر اتار کر اب میں نے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ قریباً 1.5-2 میل چلنے کے بعد ہم ایک نالے پر پہنچ گئے اور زیورات کی پوٹلی سے نجات حاصل کر لی۔ یہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اسپائی ماسٹر نے نائلون کے تھیلے سے بریف کیس نکالا۔ پھر ان کی جیکٹ سے عجیب و غریب اوزار برآمد ہونے لگے اور چند منٹ بعد انہوں نے تالوں کی دوسری سمت بریف کیس توڑ کر کھول لیا۔ پنسل ٹارچ کی روشنی میں ہم نے نیلے کاغذات کا جائزہ لیا۔ یہی ہمارا مقصود تھا۔ خوشی سے اسپائی ماسٹر کا چہرہ کھل اٹھا۔ خود میری حالت ناقابل بیان تھی۔ محنتیں، ریاضتیں اور مجاہدے راس آ جائیں تو ایک انبساط سا اندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، خصوصاً ان حالات میں جب بھی ہم ٹارگٹ ہٹ کرتے۔ روحانی کیف و سرور کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کیفیت ہم پر چھا جاتی۔ تب سارے دکھ تکلیفیں جیسے مٹی میں مل جاتے اور اس بات کا احساس ہی نہ رہتا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم کسی عذاب سے گزر رہے تھے۔ صبح و صادق کے قریب ہم کلکتہ کے مضافاتی میں واقع اپنے ایک سیف ہاؤس تک پہنچ چکے تھے، جہاں ہمارے ساتھی بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل ہمارے لیے رحمت کے فرشتے بن کر نازل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے اسپائی ماسٹر نے ان لوگوں کی خیریت ہی دریافت کی۔ جب انہیں سب اچھا کی رپورٹ ملی تو ایک سکون بخش مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں ایک ریڈیو سیٹ کے قریب کھڑے تھے۔ ماسٹر نے خود ہی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا۔ گرینڈ دس از لٹل اوور۔ چند ثانیوں تک ہم دونوں ہی ریڈیو پر ٹکٹکی جمائے کھڑے رہے، جیسے ہی کسی معجزے کی توقع ہو، لیکن دوسری طرف صرف شوں شوں شاں شاں ہی سنائی دے رہی تھی۔ دوبارہ ماسٹر نے ریسیور سوئچ آف کر کے رابطہ قائم کیا۔ گرینڈ دس از لٹل ماسٹر اوور۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ تسلسل سے یہ فکرہ دہرایا تھا۔ اس دفعہ ہماری مراد بر آئی۔ لٹل ماسٹر گرینڈ ماسٹر اٹینڈنگ یو اوور۔ میں بے یقینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریباً سیٹ پر جھک گیا۔ گرینڈ ماسٹر ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہے اوور۔ لٹل ماسٹر فائن، مبارک۔ 0 بجے پوائنٹ گرین سگنل 5 پانیوں سے دوست ابھریں گے۔ میسج ریپیٹ اوور۔ رات 0 بجے پوائنٹ گرین سگنل 5 پانیوں سے دوست ابھریں گے اوور۔ اسپائی ماسٹر نے پیغام دہرایا۔ گڈ لک لٹل ماسٹر اوور اینڈ آل۔ سلسلہ کٹ گیا۔ ہم باہر آئے جہاں مقامی دوستوں نے ہمارے لیے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے کی میز پر اسپائی ماسٹر اور میرے علاوہ 2 اور دوست بھی براجمان تھے، جنہیں ناشتے کے دوران ماسٹر نے بنگالی زبان میں بریفنگ کی تھی۔ میرے تو کچھ پلے نہ پڑا۔ وہ شاید نامانوس زبان میں گفتگو ہی اسی لیے کر رہے تھے کہ میں ان کی باتیں نہ سمجھ سکوں۔ پھر ایک ایک کر کے وہ سب لوگ رخصت ہو گئے۔ صرف ایک جوان سیف ہاؤس کی حفاظت کے لیے یہاں رہ گیا۔ یہ مضافاتی علاقے کی ایک الگ تھلگ بستی تھی، جہاں مکانات کا ایک دوسرے سے ہٹ کر بنائے گئے تھے۔ اس جگہ کا انتخاب خصوصی اہمیت کے پیش نظر عمل میں آیا ہوگا، کیونکہ یہاں ریڈیو سیٹ رکھا گیا تھا اور بڑے پورے علاقے میں کہیں بھی ہمارے پیغامات ڈیٹیکٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ دوسری وجہ یہاں کی حفاظتی لوکیشن تھی۔ یہاں تک آنے کے لیے مین روڈ سے ایک بغلی سڑک کو مڑنا پڑتا تھا، جس کے بعد ایک اور سڑک گھوم کر اس علاقے میں آتی تھی۔ کسی بھی سرچنگ پارٹی یا مشکوک گاڑی کی آمد کا فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ اول تو وہ مین روڈ سے بغلی سڑک پر اترتے ہی نظر آ جاتی تھی۔ اگر وہاں سے بھی بچ نکلے تو اگلے موڑ پر، وہاں سے بھی نکل آنے پر بستی میں داخل ہونے والی سڑک پر تو ان کے بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں آتے ہوئے میں نے ہر موڑ پر کہیں کسی کو چائے کا کھوکھا لگائے، کہیں کسی کو پان سگریٹ کا خوانچہ سجائے اور کہیں کسی کو چھابڑی فروش کے روپ میں اسپائی ماسٹر کو اوکے رپورٹ دیتے دیکھا تھا۔ یہ ہمارے اپنے لوگ تھے جو جانے کب سے مادر وطن کے لیے یہ روپ دھارن کیے بیٹھے تھے۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو اپنے ملک کی آنکھیں بنے دشمن کے قلب میں ان خطرات پر نظریں جمائے بیٹھے تھے جو ان کی دھرتی ماں پر کوئی بھی آنچ لا سکتے تھے۔ یہ گمنام آنکھیں کسی بھی طاغوتی لشکر کی یلغار سے پہلے اپنے لوگوں کو اس کی آمد سے باخبر کر دیتی تھیں۔ وہ دشمن کے منصوبوں کا بروقت پتہ چلا کر اس کے خطرناک عزائم کا ستیہ ناش کر دیتے تھے۔ یہ کس قبیلے، کس شہر، کس گاؤں کون لوگ تھے، انہیں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان پائے گا۔ ان کی موت پر ان کی فائل کلوز ہو جائے
گی، ایک تعزیت نامہ ان کے گھر والوں کو ملے گا، نہ کوئی ان پر بیان کر کے دل کا خون آنکھوں کے راستے نکال پائے گا، نہ ہی ان کی کوئی خبر بنے گی۔ ان کے ماں باپ بیوی بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جان پائے گا کہ وہ کون تھے، کہاں گئے، کہاں شہید ہوئے، کوئی نہیں جان پائے گا، کوئی بھی تو نہیں۔ ان گمنام شہیدوں اور غازیوں کی عظمتوں کو لاکھوں سلام۔ ان راہوں کی دھول ہمارے لیے سرمہ چشم ہے، جن سے وہ گزرے جو ان میں سے زندہ ہیں۔ ہمارے دھڑکنے ان کے لیے نام جو شہید ہو گئے خدا کے مقرب ٹھہرے، ان کے درجات بلند ہوئے، وہ بامراد ہو گئے۔ ان کی امر یادیں کبھی نہیں مر پائیں گی۔ وہ جیے تو وطن کے لیے، ان کی کو شہادت نصیب ہوئی تو وطن کے لیے۔ وہ سب لوگ جنہوں نے انہیں دیکھا، جانا، محسوس کیا، وہ ان کی شریانوں میں دوڑتے خون کی طرح ان کے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہائے وہ عالی مرتبت زیبکار جیالے جو مرتے ہوئے بھی اپنی پہچان نہ دے پائے کہ ان کے مقدس سینے رازوں کے امین تھے۔ وہ امانت دار تھے جن سے گزر گئے لیکن خیانت کے مرتکب نہ ٹھہرے۔ اوکے ینگ مین، تھوڑی دیر آرام کر لو، سپاہی ماسٹر نے دوستوں کے جاتے ہی مجھے زمین پر لگے ایک بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ٹھہرو، پہلے لباس تبدیل کر لو۔ انہوں نے ایک کونے میں رکھے عام سے لباس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی اور قیمتی سوٹ سے نجات حاصل کر لی۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا جس کی نچلی منزل میں ہم نے یہ گورکھ دھندا پھیلا رکھا تھا۔ اوپر کی منزل پر ہمارا واحد ساتھی موجود تھا۔ ونگ کمانڈر باٹلا کے ہاں سے چرائے کاغذات پولی تھین کے ایک مضبوط تھیلے میں پیک ہو کر میرے جسم کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ اب میرے مرنے کے بعد ہی ان کی مجھ سے علیحدگی ممکن تھی۔ یہاں آنے والے ہر ایجنٹ کو 24 گھنٹے مسلح اور اسٹینڈ ٹو رہنے کا حکم تھا، کیونکہ یہ خاصی حساس جگہ تھی اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ظہور پذیر ہو سکتا تھا۔ ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان لوگوں نے منصوبہ بندی پہلے ہی سے کر رکھی تھی۔ جب سپاہی ماسٹر نے مجھے مختلف کونوں میں لگے ڈیٹونیٹروں کی پوزیشن سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اچانک درپیش خطرے کی صورت میں کہاں کہاں تار منسلک کرنے ہیں، تو میں ان کے اس حفاظتی نظام پر اش کر اٹھا۔ یہاں قیام کرنے والے وہ سب سے پہلے غالباً یہ لوگ ممکنہ خطرات اور ان کے تدارک کے لیے بروئے کار لائی جانے والی تدابیر ہی سے آگاہ کرتے تھے۔ میں نے یہاں کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر پستول اپنے پاس رکھنا ضروری خیال کیا اور پھر تمام خطرات کو ذہن سے جھٹک کر خود کو نیند کی دیوی کی آغوش میں دے دیا، جو کب سے میری سمت امید بری نظریں جمائے اپنی باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ جب شعور کی آنکھ باندھ نے لاشعور کی آنکھیں پگڈنڈیوں پر دھکیلا تو میں لڑکتا ہوا ان جہانوں میں پہنچ گیا جہاں پل بھر کے لیے صحیح بہرحال میرے لیے امان تھی۔ آنسا زندگی کے صحرائے گوبی کا وہ نقلستان تھی جہاں درماندہ اور پیاس سے بے حال قافلے رک کر سستایا کرتے ہیں۔ اس جائے پناہ تک پہنچ جانے والے راہ رو سفر کی تمام کلفتوں، بعد کو پیش آنے والے تمام عذابوں کو بلا کر صرف اور صرف ان غنیمت لمحوں سے طمانینت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خوش بختی سے انہیں میسر آ جاتے ہیں۔ میری حالت کسی ایسے مسافر جیسی تھی جس کا مشکیزہ عین صحرا کے درمیان پہنچ کر خالی ہو گیا اور جس کے اونٹ اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ جو کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، کانوں سے سن لیا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محسوس کر لیا تھا، اس آگہی کے عذاب نے مجھے منتشر کر دیا تھا۔ میرے اندر شکست و ریخت کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ یہ میرا ہی نہیں، مجھ جیسے تمام درد مندوں کا المیہ تھا۔ ہم بہرحال انسان تھے، آنکھیں بند کر کے کب تک سہانے سپنوں میں کھوئے رہتے۔ حقائق سے فرار بھی ایک حد تک ممکن تھا اور اب ہم اس حد سے گزر چکے تھے۔ اب تو تلخ حقیقتوں کے سیاہ ناگ ہمارے گردا گرد اپنی زہریلی پھنکاریں بکھیر رہے تھے اور ہمیں اس کسیلی سچائی کا سامنا کرنا تھا کہ بنا اس کے نجات کی راہ نہیں تھی۔ میں نے بڑے بڑے جیالے جرنیلوں کو جن کے سینے بہادری کے تمغوں سے بھرے پڑے تھے تنہائی میں رو رو کر خدا کے حضور پیشانیاں رگڑتے دیکھا تھا۔ وہ بارگاہ ایزدی میں بچوں کی طرح سسکیاں لے کر التجائیں کرتے تھے کہ الہی یہ دن دیکھنا ہی ہمارا ہی مقدر تھا۔ پرائے دشمن کا واہ سہنے کا بھی ایک اپنا لطف ہے۔ جب کوئی فوجی جوان اکیلا 10 دشمنوں سے دست بدست جنگ میں جیت جائے تو جسم پر لگنے والی ہر سنگین اس کے غضب کو بڑھاتی ہے، دشمن کی طرف مائل نہیں کرتی۔ وہ خون جو مادر وطن کی ہریالی کے لیے بہے ارجمند کا خون ہوتا ہے۔ دشمن سے لڑنا مرنا ہمارا صرف پیشہ ہی نہیں، عشق بھی تھا۔ وہ جن کے سینے دشمن کی گولیوں سے چھلنی ہوئے، انہوں نے مسکرا کر جانے آفرین کو سونپی۔ انہوں نے جہاں رزمے گاہ حق و باطل دیکھی، بڑھ چڑھ کر شہادت کی ہر صدا پر لبیک کہا، صرف اس لیے کہ وہ سرخرو ہوئے، سرفراز ہوئے۔ لیکن جب اچانک گات میں لگے کسی اپنے کے ہاتھوں فائر ہونے والے لانچر نے کسی مجاہد کی جان لی تو وہ تو کوئی ہے کہ کرب کی ان گھڑیوں کا اندازہ کر سکے کتنا اندوہناک درد ہوتا تھا۔ وہ 2 بالچت کے
کسی مکتی باہنی کی چلائی گولی جب کسی 6 فٹ کے کڑیل جوان کے بازو میں گھس جاتی تو اس کی روحانی موت وہی واقع ہو جاتی تھی۔ میں نے فیلڈ اسپتال میں وہ شیر دل جیالے ذہنی عذاب بھگتتے دیکھے تھے جو کسی بھی مرحلے پر کسی بھی حالت میں دشمن کا منہ توڑنے کی ہمت رکھتے تھے، جنہیں بھوکے پیاسے لڑ کر لمبی مدت تک لڑنے کا تجربہ حاصل تھا، جن کے چہروں سے موت بھی ہریالی نہ چھین سکی، لیکن جو اب پزمردہ چہرے لیے بادل نخواستہ غداروں سے جنگ میں مصروف تھے۔ عزم کی آہنی چٹانیں تڑکنے لگی تھی، سربلند جذبے ڈگمگا رہے تھے۔ انہیں اگر کوئی شے سرگرم رکھے ہوئے تھی تو صرف یہ کہ یہ زمین ان کی تھی، یہاں کی فضائیں، یہاں کے موسم، یہاں کے دریا، پہاڑ، کھیت، فصلیں، سب کچھ ان کا تھا، اور جیتے جی وہ اپنا یہ سب کچھ دشمن کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا، انہی کی طرح لڑنے والے، مرنے والے، احساسات رکھنے والا، لیکن اس معاملے میں اس حد تک خوش قسمت ضرور تھا کہ آنسا کی شکل میں مجھے محبت کی وہ سلیپنگ پلز میسر تھیں کہ جب آگہی کا پھنکارتا عذاب مجھے ذہنی پٹخنیاں دینے لگتا تو میں چند منٹ ہی کے لیے صحیح آنسا کی خوشگوار یادوں کے دامن میں پناہ لے لیتا۔ شاید دن کے 12-1 بجے کا وقت تھا جب میں اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر بادل گرج رہے تھے۔ صبح میں نے کچھ آوارہ سی بدلیوں کے ٹکڑے ضرور آسمان پر منڈلاتے دیکھے تھے، لیکن اب تو بادلوں نے رات کا سما پیدا کر دیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی بے اختیار میرا ہاتھ سرانے رکھے پستول پر پڑا۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی ہے، لیکن میرے کندھے پر سپاہی ماسٹر کا ہاتھ تھا اور انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے صورتحال میری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ہمارا تیسرا ساتھی اسٹین گن اور گولیوں کا بھرا تھیلا سنبھالتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جلدی کھیل ختم کر کے باہر نکلو، سپاہی ماسٹر نے مجھے حکم دیا اور میں اپنے کام میں جت گیا۔ انہوں نے کوڈ بک اپنی جیب میں اڑس لی تھی اور وہاں موجود ہر ایسی چیز جس سے ہمارا کوئی بھی پہچان ممکن تھی کمرے کے وسط میں ڈھیر کرنے لگے۔ میں نے ڈیٹونیٹر اس طرح فکس کر دیے تھے کہ دروازہ کھولتے ہی مکان اپنی تمام اشیاء اور حملہ آوروں سمیت بک سے اڑ جاتا۔ اس سارے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے شاید صرف 2 منٹ اس لیے لگے تھے کہ یہاں ایک ترتیب اور تنظیم کار فرما تھی۔ میں تو تربیت یافتہ کمانڈو تھا ہی، جیسے ایسے حالات سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے، لیکن سپاہی ماسٹر بھی منجے ہوئے جرنیل کی طرح تمام حالات کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، ورنہ تو ایسے مواقع پر بڑے بڑے جی داروں کا پتا پانی ہونے لگتا تھا، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور اچھا بھلا کام بھی غلط ہو کر باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ انہوں نے ایمرجنسی نمٹنے کے لیے جو شاندار پلاننگ کر رکھی تھی، اسے دیکھ کر یہی گمان گزرا تھا کہ ہم کسی جاسوسی اڈے پر نہیں بلکہ آرمی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں۔ شاید کسی مقامی مخبر کو شک ہوا تھا اور اس نے رپورٹ کر دی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں آکاش وانی اپنے پروگراموں میں گاہے بگاہے ایسے اعلانات دہراتی رہتی تھی کہ پاکستانی گھس بیٹھیے اور جاسوس بھارت میں در آئے ہیں، اگر آپ کو کسی پر شک گزرے تو فوراً انتظامیہ کے قریبی اڈے کو مطلع کر دیں۔ اور اس کا زیادہ تر اثر یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے نمبر بنانے کے چکر میں اکثر پاگلوں کو جاسوس سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں کوئی ایسا مشتبہ پاگل ان کے ہتھے چڑھتا، پہلے وہ مار مار کر اس کا خود برکس نکالتے، پھر فوج یا فوج کے حوالے کر دیتے۔ ان دنوں سارے بھارت کے CID کے تفتیشی مراکز انہی پاگلوں سے بھرے پڑے تھے۔ ایسا واقعہ شاذ و نادر ہی کبھی سننے کو ملا تھا کہ کوئی اصلی گھس بیٹھیا جنتا کی کوشش سے گرفتار ہو گیا ہو۔ ہم نے لمبی لمبی برساتیاں اوڑھ رکھی تھیں جنہوں نے ہمارے لباس کو بھی چھپا لیا تھا۔ ابھی بمشکل چند گز دور ہی پہنچے تھے جب اچانک تیز بارش نے ہمیں آ لیا۔ یہ غیب بھی مدد کا اشارہ تھا جو مجھے ہر دفعہ کسی نہ کسی صورت مل جاتا اور میرے حوصلے 2 چند ہو جاتے۔ بارش کی شدت کے ساتھ ہماری رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب تصور کی آنکھ سے پولیس یا فوج کی بے بسی کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ باغم باغ اس طرف آ رہے ہوں گے جہاں موت ان کی راہ میں آنکھیں بچھائے منتظر ہوگی۔ خیریت یہ گزری کہ ہمیں بستی سے باہر آنے تک کسی مقامی شخص سے واسطہ نہ پڑا۔ شدید بارش نے سب کو دبک جانے پر مجبور کر دیا تھا اور سب لوگ آنے والے طوفانوں کی ہولناکیوں سے بے خبر اپنے گھروں میں چھپے بارش کا نظارہ کر رہے تھے۔ بستی کی آخری حد پر ہم نے چند منٹ کے لیے رک کر ایک بڑے درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔ سپاہی ماسٹر نے جیب سے ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر برآمد ہوا۔ انہوں نے بنگالی زبان ہی میں کسی کو کچھ احکامات دیے تھے اور ابھی انہوں نے سیٹ بند کر کے بمشکل دوبارہ جیب میں رکھا ہی تھا جب ہمارے عقب میں تباہی مچ گئی۔ پہلا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بستی کے کئی مکانوں کی بنیادیں بھی لرز اٹھی ہوں گی۔ یہ اس ڈائنامائٹ کا کمال تھا جو پہلے ہی سے یہاں نصب کیا گیا تھا اور جس سے منسلک کئی تاروں میں سے کسی ایک کو بھی معمولی سا جھٹکا لگ جانے پر اس نے پھٹنا تھا۔ پولیس کے جوانوں نے پہلے تو دروازے پر زور آزمائی کی
ہوگی، پھر وہ اپنی دانست میں چارج کرتے اندر گھس آئے ہوں گے اور جیسے ہی دروازے کے پیچھے لگے یا کھڑکیوں کے ساتھ منسلک تار کو ہلکا سا جھٹکا لگا، اس نے اپنا کام دکھا دیا۔ اب وہاں سوائے خسو خاشاک کے ڈھیر یا پھر ان بدنصیب سپاہیوں کی لاشوں کے کچھ نہیں رہا تھا جو کسی کارنامے کی امید پر وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ ٹائم بم تھے جو جگہ جگہ چھپائے گئے تھے تاکہ ڈائنامائٹ سسٹم فیل ہونے کی صورت میں اس کے متبادل کے طور پر کام شروع کر دیں۔ ہمارا سفر دھماکوں کی پس پردہ موسیقی میں جاری رہا اور جب 2-2.5 گھنٹے کے بعد مختلف کھیتوں، پگڈنڈیوں، سڑکوں، ندی نالوں سے گزر کر ہم ایک بڑی سڑک کے نزدیک پہنچے تو بارش تھم چکی تھی۔ ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر ہم نے روکا اور شہر کے ایک بارونق چوک میں اتر گئے۔ برساتیاں طے کر کے ہم نے اپنے بازوؤں پر پھیلا لی تھی۔ اس بارونق چوک سے ماسٹر نے اتنے چکر مجھے دیے تھے کہ میں تو کیا کوئی کمپیوٹر بھی ہوتا تو ان راستوں کو اپنے ذہن میں محفوظ نہ رکھ سکتا۔ میری حیرت تو دو چند اس وقت ہوئی جب ایک جگہ سے فون کرنے کے بعد 2-3 ایسی ہی بارونق گلیاں گھما کر ماسٹر مجھے ایک سٹور پر لے آئے۔ یہ پاٹل کا وہی جنرل سٹور تھا جہاں میں اس سے پہلے بھی آ چکا تھا۔ پاٹل کے کمرے میں پہنچنے تک ہمیں گاہکوں کی بھیڑ سے گزر کر جانا پڑا۔ میں نے اور ماسٹر نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ لوگ ہماری طرف زیادہ توجہ نہ کریں اور کسی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی رہے۔ پاٹل اپنی آرام دہ کرسی پر فون سامنے رکھے شاید ہمارا ہی منتظر تھا۔ اس نے ہمیں اٹھ کر تعظیم دی۔ میں تو ٹوائلٹ میں جا گھسا جہاں تازہ پانی اور نئے کپڑوں کا جوڑا میرا منتظر تھا، جبکہ سر نے ٹیلی فون سنبھال لیا۔ غالباً وہ ہمارے بعد کے حالات کی جانکاری حاصل کر رہے تھے۔ دنیا بھر کے انٹیلیجنس محکموں کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کبھی اپنے بگ ماسٹر کو داؤ پر نہیں لگاتے اور کسی بھی ایریا میں کام کرتے ایجنٹوں پر مطمئن اسپائی ماسٹر اول تو کبھی اسکرین پر آتا ہی نہیں، اور اگر آ بھی جائے تو کبھی حالات کی معمولی سی بگڑتی نوعیت دیکھ کر ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ماسٹر کی زندگی بہرحال بہت سے ایجنٹوں سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ پچھلے 2 روز سے ماسٹر میرے ساتھ تھے اور ہم نے مل کر ٹارگٹ ہٹ کیا تھا، جو میری اطلاع کی حد تک بالکل انوکھی بات تھی، کیونکہ دنیا بھر میں اسپائی ماسٹر صرف پس پردہ رہ کر ہی کمانڈ کرتے ہیں، عملی طور پر میدان میں ہرگز نہیں اترتے۔ انہوں نے اپنے ہر ایجنٹ سے اتنی ہی محبت تھی جتنی کسی کو بھی اپنی جان سے ہو سکتی ہے۔ میں نے اب تک یہی بات خصوصی طور پر نوٹ کی تھی کہ وہ ہمیشہ خود سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے متعلق فکر مند رہتے تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہی تھا کہ یہاں بھی آتے ہی انہوں نے فون سنبھال لیا تھا اور اپنے ساتھیوں کی خیریت دریافت کی تھی۔ طبیعت کی ساری کسل مندی تو تھوڑی دیر پہلے ہونے والے ہنگامے ہی نے دور کر دی تھی، لیکن نہا کر تو میں خود کو بالکل تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ باہر نکلنے پر کافی کے گرما گرم کپ سے پاٹل نے میری توازے کی۔ ماسٹر اب ٹوائلٹ میں جا گھسے تھے۔ ان کے باہر آتے ہی پاٹل نے باہر موجود چوکیدار کو اندر بلا کر کچھ ہدایات دیں اور کیبن کا دروازہ اندر سے لاک کر کے شیشوں کے سامنے پردے تان دیے۔ صرف ایک شیشہ اس کے سامنے والا ایسا ضرور تھا جو بے پردہ رہا، کیونکہ یہ خاص قسم کا شیشہ تھا جس میں سے اندر بیٹھے لوگ نظر نہیں آتے تھے، جبکہ اندر والا باہر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ دروازہ لاک ہوتے ہی ایک سفید چادر پاٹل کی میز کی دراز سے برآمد ہوئی۔ اس نے خود ہی چادر بچھائی تھی اور ماسٹر نے نماز کی نیت باندھ لی۔ بھلا ایسے لوگوں کو کوئی جیت سکتا ہے؟ میں نے بھی وہ گھڑیاں غنیمت جانی اور ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ خدا کے دربار میں پہنچتے ہی پھر زخم کھلنے لگے۔ سچ ہے، مسیحا سامنے ہو تو مریض کے بسا اوقات بھولے بسرے زخم بھی تازہ ہونے لگتے ہیں۔ دعا کو ہاتھ اٹھے تو اٹھے ہی رہ گئے۔ دل و دماغ نے زبان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک گولا سا حلق کے بیچ اٹک کر رہ گیا۔ کچھ کہنا چاہا اور کہہ نہ پایا، بس آنسو تھے کہ دل کا خون ان کے راستے بہ بہ کر گناہوں کے دبے دھو رہا تھا۔ ہمیں خود سے ندامت تھی، یہ ہمارے کرموں کا پھل تھا جو ہم چکھ رہے تھے، یہ ہماری کرنی تھی جو ہم نے بھرنی تھی، یہ نفرتوں کی فصل جس کسی نے بھی بوئی، بہرحال ہم نے اسے کاٹنا تھا۔ التجائیں نوکے زبان پر آ کر پھسل جاتی۔ ضمیر کہتا کس منہ سے خدا کے زور کچھ مانگنے کا حوصلہ کر رہے ہو؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکو، تم نے کیا نہیں کیا؟ تم نے خود کو پاکستانی سے زیادہ بنگالی، بہاری، پٹھان، پنجابی، سندھی اور بلوچی سمجھا۔ تم صوبائی تعصب میں اس حد تک ڈوبے کہ خود کو وہیں تک محدود کر لیا، مٹی پر صرف اپنا حق جتانے لگے۔ تمہیں اس بات سے بھی تکلیف پہنچتی تھی کہ تمہارے حصے سے بچ جانے والا فالتو نوالا تمہارے بھوکے اور مستحق بھائی کے منہ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تمہارے کرودھ اتنے بڑھ گئے کہ تم اپنے درختوں کی چھایا میں بھی دوسرے کو پناہ لینے سے منع کرنے لگے۔ تم نے سب کچھ بلا کر صرف اور صرف اپنے حقوق کی رٹ لگانی شروع کر دی، اور فرائض کا لفظ تمہاری خود ساختہ ذہنی ڈکشنری سے یوں نکلا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ کیسے کیسے گنونے نعروں کے تمہارے متعصب ذہنوں
انہوں نے تمہاری سیاہ زبانوں کے راستے اگلا، تم نے پانی کے مسئلے کو زبان کے مسئلے کو اپنی آن کا مسئلہ بنا لیا، اب بھگتو، اپنے کیے کی سزا بھگتو، بد نصیبو اب پچھتاوے کے آنسو کیوں بہاتے ہو؟ نہیں، یہ مگرمچھ کا رونا ہے، ایسے رونے سے رحمت باری تعالیٰ جوش میں نہیں آئے گی۔ تب ایک ہی صدا روئیں روئیں سے بلند ہوتی، مولا رحم کر ہم سے یوں منہ نہ موڑ، ہم لاکھ خطا کار سہی، آخر کار تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تیرے مقدس نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کے باسی ہیں، پر در توبہ تھا کہ واہ ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ عبادت کے سکون سے کس کافر کو انکار ہے، لیکن کچھ نمازیں زندگی میں ایسی پڑھی جاتی ہیں جو ذہن میں نقش ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ جو کسی نے نماز عشق کی ادائیگی تلواروں کے سائے میں بیان کی تھی تو ٹھیک ہی کہا تھا، واقعی میدان جہاد میں کی گئی بندگی کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نماز سے فارغ ہوا تو مجھے اپنا وجود ہلکا ہو کر ہوا میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ سار کی تو بات ہی کچھ اور تھی، وہ روحانی سکون کے جو مدارج طے کر رہے تھے وہ کچھ انہی کا خاصا تھا۔ پاٹل پر بھی میں نے پہلی مرتبہ ایک مقدس سنجیدگی طاری دیکھی تھی، وہ آج تک مجھے ہنستا مسکراتا ہی نظر آیا تھا، لیکن اب کھویا کھویا دکھائی پڑتا تھا۔ شاید وہ بھی میری طرح اسی جذباتی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا جس سے مجھے اکثر سابقہ رہتا تھا۔ باقیہ وقت ہم یہیں گزاریں گے، ماسٹر نے جائے نماز سمیٹتے ہوئے پاٹل سے کہا۔ رائٹ سر کہہ کر پاٹل وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں نے ایک کونے میں رکھا انگریزی اخبار اٹھا لیا، جبکہ ماسٹر نے ریڈیو کی خبروں سے دل بہلانا چاہا، لیکن جہاں آکاش وانی کے کسی اسٹیشن پر سوئی ٹھہرتی جھوٹ اور کذب وافر کا طوفان سا باہر کو لپکتا، مجبور ہو کر انہوں نے ریڈیو بند کر دیا اور وہاں رکھے بہت سے رسائل میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ پاٹل کی واپسی 10-15 منٹ بعد چوکیدار کے ہمراہ ہوئی تھی، جو اپنے ہاتھوں پر کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ یہاں ضرورت کی قریباً ہر شے موجود تھی۔ چوکیدار نے خود ہی ایک الماری سے برتن نکال کر میز پر سجائے اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ماسٹر کی گہری آنکھیں سوچوں کی گماز تھیں، وہ بظاہر تو ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے لیکن ان کا ذہن کہیں اور تھا۔ لیکن اسپائی ماسٹر پر ہی کیا موقوف، وہاں تو ہم تینوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ دونوں صاحبان یہاں واپس ہی آ جائیں تو بہتر ہوگا، ہمیں بہرحال ایک سنجیدہ مسئلے پر بات کرنا ہے۔ انہوں نے کھانا ختم کر کے ہمیں مخاطب کیا۔ جواب میں کم از کم میں نے زبردستی دانت نکالنے پر اکتفا کیا تھا، لیکن پاٹل مجھ سے زیادہ بہادر نکلا تھا، اس نے باقاعدہ ہلکا سا کہا بھی لگا دیا تھا۔ پاٹل کی گھنٹی بجانے پر وہی چوکیدار اندر داخل ہوا اور برتن سمیٹ کر باہر چلا گیا۔ چند منٹ بعد ہی ہم لوگ کعبے کی پیالیاں سامنے رکھے آنے والے حالات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ رات کو 12 بجے تمہیں آبدوز لینے آئے گی، وہاں تک پاٹل تمہارے ساتھ جائے گا۔ سپاہی ماسٹر نے مجھے جدائی کا سندیش دیا، پھر انہوں نے پاٹل کو خطرے کی صورتحال اٹھائے جانے والے اقدامات سے متعلق مقامی کوڈ ورڈز میں ہدایات دیں۔ میرے پلے خاک بھی نہیں پڑ رہا تھا، وہ صرف وہی بات انگریزی یا اردو میں کرتے تھے جس کا جاننا میرے لیے ضروری ہوتا۔ مقامی انتظام و انصرام سے متعلق کوئی بات بھی وہ بنگالی یا کوڈ ورڈز میں کرتے تھے۔ شام کے تقریباً 5 بجے تک سپاہی ماسٹر ہمارے ساتھ رہے، پھر شاید وہ ٹیلی فون آ گیا جس کے وہ منتظر تھے اور انہوں نے ہم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا، کیسے کیسے لوگ تھے جن سے راہ و رسم رہی۔ پچھلے 2 دن کی ملاقات نے میرے دل میں ان سے متعلق محبت کے وہ جذبات پیدا کر دیے تھے کہ اب ان سے الگ ہونا بھی مصیبت دکھائی دیتا تھا۔ بوائے تم آج یہاں سے چلے جاؤ گے، پھر تمہیں کہاں جانا ہے اس کا مجھے بھی اتنا ہی علم تھا جتنا تمہیں۔ تم اس لحاظ سے خوش قسمت ہو کہ اپنی زمین پر ہر وقت تمہیں دشمن سے 2 ہاتھ کرنے کے مواقع نصیب ہیں۔ ہمارا بزنس ذرا الگ قسم کا ہے، یہاں بہادر وہ ہے جو ڈاج دے کر بھاگ سکے۔ ہم دشمن سے ٹکرانے کی حسرت ہی دل میں لے کر رہ جاتے ہیں۔ خدا نے اگر یہ موقع دیا تو اس سے خوب فائدہ اٹھا لو کہ خوش بختی ہمیشہ کسی کا مقدر نہیں رہتی۔ تم نوجوان ہو، ممکن ہے کبھی جذباتی بھی ہو جاتے ہو، لیکن سوچنا سپاہیوں کا نہیں سیاست دانوں کا کام ہے۔ تمہیں صرف لڑنا ہے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر دشمن سے ٹکرا جاؤ۔ اسے بتا دو کہ ہمارا خون آلہ ہے۔ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے الوداعی پیغام دیا۔ میں نے اس کے بعد ان کا یہ سبق نہ بلایا اور آخر دم تک نتائج سے بے پرواہ ہو کر لڑتا رہا۔ ایسے عظیم لوگ شاہراہ حیات کے جاں گسل سفر میں کبھی کبھی کسی موڑ پر خوش بختی سے نصیب ہوتے ہیں اور چند لمحوں ہی کے لیے صحیح اپنی امر یادیں دے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی تھی کہ جس کا گیان شاید میں اپنے طور پر کبھی حاصل نہ کر پاتا۔ پچھلے 2 ماہ سے جس ذہنی کشمکش میں گرفتار تھا، اس سے 2 منٹ میں انہوں نے مجھے نکال باہر کیا۔ واقعی فوجی نتائج سے بے پرواہ ہو کر لڑتا ہے۔ میں انہیں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا،
مگر کچھ نہ کہہ پایا۔ شاید دنیا میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ لفظ احساس بن کر چہرے پر پھیل جائیں۔ گڈ لک مائی بوائے بھی ایمان اللہ۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر الگ کیا اور میری طرف دیکھے بغیر ٹوائلٹ میں چلے گئے، جہاں سے باہر نکلنے کا بغلی دروازہ ان کا منتظر تھا۔ پاٹل ان کے پیچھے ہی رہ گیا۔ شاید انہیں باہر بھیج کر اس نے وہ دروازہ دوبارہ لاک کرنا تھا۔ یہ سارے سر بس ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، پھر انہیں خود سے محبت کرنے کی سزا دے کر کسی روز چپ چاپ الگ ہو جاتے ہیں۔ پاٹل نے واپس آ کر شام کے کچھ تازہ اخبارات میرے لیے منگوائے اور مجھے تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ شاید وہ اپنے انتظامات کا جائزہ لینے گیا تھا۔ میں نے اخبارات سامنے پھیلا دیے۔ یہ ذرا سنسنی خیز خبریں شائع کرنے والے اخبارات تھے۔ قریباً سبھی کی چیختی چلاتی سرخیاں مضافاتی بستی کے اس دھماکے کے متعلق تھیں، جس میں پولیس کے 7 کرمچاری مارے گئے تھے اور ارد گرد کے کئی مقامات کو نقصان پہنچا تھا، یا پھر مکتی باہنی کے جعلی بہادری کے کارنامے تھے اور پاکستانی افواج کے متعلق فرسودہ اور گڑے گڑائے ظلم و ستم کی کہانیاں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔